الله تبارك وتعالى جل جلاله وعظم الله ولا يعلم سيدنا وعظم الله وجوزا والخيرات وكل المباركين وسلم فاستقيم جماعه وسائر الناس الذين سبقوا به بكسر قائلين صحيح وغالب الدين قريب لجلال جلاله وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اخبار جمعیت اور خدمت کو مقدم درود و سلام کا سرد دیوار میرے نائبی واقعی احسان پر علیہ السلام السلام سامعیدہ جمعت المبارک کا خطبہ شروع ہے کام کر دے میرے پڑھنے کا کام اج دا جمعۃ المبارک جس کے اندر اللہ جل جلالہ نے مینوں اور تانوں سب نوں مل بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا اور تہاڈا سب دا مل بیٹھنا اکٹھے بیٹھ کے اللہ جل جلالہ دا ذکر و اذکار کرنا، اودے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر و اذکار کرنا اللہ تعالی اپنی بلند الفاظ بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ یقیناً مسجد دے اندر بیٹھنا بڑی سعادت دی گل ہے۔ حدیث نبی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نو جس بندے دی کوئی دن دی ادا پسند آندی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے دا جڑا دل ہے وہ مسجد کی طرف رغبت کرتا ہے۔ جڑے بندے نو اللہ دے ذات پسند فرماندی ہے اللہ تعالیٰ او دے دل دے اندر اپنے گھر مسجد دی محبت ڈال دیندے ہیں۔ تو مسجد دے اندر بیٹھنا بھی عبادت ہے، پھر بیٹھ کے ذکر سننا، ذکر کرنا اے مزید اللہ تعالیٰ دی رحمت دا سبب بنتا ہے۔ رو دروازہ کھول دے جنہاں بندے اج دا ببرکت جمعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت و شان دے لحاظ نال چند میں حدیثات تواڈے سامنے عرض کراں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ہر صحابی جنتی ہے۔ اہل سنت و جماعت دا عقیدہ اور ایمان ہے ہر صحابی ہے نبی جنتی جنتی۔ ہر وہ کہ جس نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زیارت کی تھی ایمان اور اسلام دی حالت دے اندر، اور اسی حالت دے اندر دنیا تو انتقال فرمایا، تو یقیناً وہ شخصیت جنتی ہے۔ اور ایک حدیث الفاظ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھے دیکھا وہ بھی جنتی ہے، جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی جنتی ہے۔ تیسرا درجہ فرمایا جس نے مجھے دیکھنے والوں کو دیکھا اور پھر ان کو کسی نے دیکھا وہ بھی جنتی ہے۔ یہ بشارت ہے تین طبقے تک، صحابہ بھی جنتی، تابعین بھی جنتی اور تبع تابعین بھی جنتی۔ شرط حالت ایمان ہو، دیکھا تو ابو جہل نے بھی ہے لیکن اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ وہ حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، ابو جہل آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو دیکھا تو نزیبہ کلمات کہے،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقتا، تو نے سچ کہا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ جب آپ نے مبارک منور چہرہ دیکھا، وہ چہرہ کہ جس کے لیے خالق کائنات نے دونوں جہاں بنائے، وہ چہرہ جس کی نسبت سے خالق کائنات نے ہر چیز کی قسم اٹھائی۔ آج کچھ لوگ پیارے حبیب کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں تو کرتے ہیں۔ میں تو یوں کہتا ہوں، ہم کہتے ہیں مدینہ منورہ، مدینہ کہتے ہیں عربی میں شہر کو۔ آپ کوئی بھی ٹرانسلیٹ دیکھ لیں، آپ سعودیہ میں رہنے والے کسی بندے سے پوچھے شہر کو کیا کہتے ہیں، مدینہ کا معنی ہی شہر ہے۔ مدینہ کہتے ہیں شہر کو، منورہ کا کیا معنی، یعنی شہر تو شہر ہوا، منورہ کہتے ہیں جس کو نور سے منور کر دیا گیا ہو۔ تو قیامت تک میرے نبی کی نسبت سے جس شہر کا نام منورہ ہو جائے کہ یہ شہر وہ ہے جس کو اللہ کے حبیب کی وجہ سے رب نے منور فرما دیا۔ جو شہر اتنی نور والا ہے تو اس حبیب کی شان کیا ہو۔ وہ پیارے حبیب کا چہرے کی زیارت جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تو آپ نے تعریفوں کے پل باندھ دیے، بڑی شانیں بیان کی۔ تو میرے حبیب نے فرمایا صدقتا، اے صدیق آپ نے سچ کہا۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیک وقت دونوں تو سچے نہیں ہو سکتے۔ ایک بندہ چہرے کی زیارت کرے، وہ نزیبہ کلمات بولے، آپ فرمائے صدقتا، وہ بھی سچا ہے، اور پھر ایک شخص آپ کے چہرے کی زیارت کرے، وہ تعریفیں ہی کرتا چلا جائے، تو آپ فرمائے تو بھی سچا ہے، دونوں سچے نہیں ہو سکتے۔ تو میرے حبیب نے کیا جملے ارشاد فرمائے، میرے حبیب نے فرمایا میں ایک آئینہ ہوں، ایک شیشہ ہوں، اور جو بندہ مجھے دیکھتا ہے اگر اس کا اندر غلیظ ہو تو اس کا اپنا آپ ہی نظر آتا ہے۔ تو ابو جہل آیا، اس کے اندر میں گند تھا، جب اس نے میرے چہرے کی زیارت کی اسے میرے چہرے میں اپنا چہرہ نظر آیا، تو اس نے نزیبہ کلمات کہے۔ حضرت صدیق آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دل میں عشق مصطفیٰ تھا، ان کے دل میں محبت مصطفیٰ تھی، ان کے دل میں پیمانہ مصطفیٰ تھا۔ جس شہر میں قدم مصطفیٰ لگ جائیں وہ منور ہو جاتا ہے۔ جس صدیق کے سینے کو میرے مصطفیٰ اپنے سینے سے لگائیں اس صدیق کا عالم کیا ہوگا۔ تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل منور تھا، دل روشن تھا، دل مبارک تھا، دل برکتوں والا تھا۔ تو میرے حبیب نے فرمایا اس کا دل پاک تھا، پاکیزہ تھا، ستھرا تھا۔ جب اس نے میرا چہرہ دیکھا، صدیق کو میرے چہرے میں اپنا نورانی چہرہ نظر آیا، تو فرمانے لگے کیا شان ہے حضور آپ کے چہرے کی۔ تو فرمایا مجھے اللہ نے ایک آئینے کی طرح بنایا ہے، اگر من صاف ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ، تو یہ دل ایک ایسا لوتھڑا ہے خون کا۔ میرے حبیب نے فرمایا یہ جسم میں ایک بادشاہ کی طرح ہے، یہ دل سیدھا ہو جائے پورا جسم سیدھا ہوتا ہے، دل بیمار ہو جائے سارا جسم بیمار ہوتا ہے۔ کبھی آپ دیکھیں سارا جسم تندرست ہو، بندہ ذہنی ٹینشن میں، کوئی کہے یار دل بڑا آوازہ ہے، دل بڑا، گل کوئی بھی نہیں، بیماری کوئی بھی نہیں، ہاتھ بھی سلامت ہے، ذہن بھی سلامت ہے، زبان بھی سلامت ہے، بھائی قدم بھی سلامت ہے، پورا جسم تیرا سلامت ہے، بس یہ بات ہے دل آوازار ہے، وہ دے باوجود بندہ یعنی اپنا آپ چھوڑ جاتا ہے۔ تو یہ دل جسم کا بادشاہ ہے۔ میرے حبیب نے فرمایا جس نے اپنے دل کو اللہ کے احکام کے تابع کر دیا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو دنیا آخرت میں اپنا محبوب بندہ بنا دے گا۔ تو یہ دل ہے، ایک ایسی چیز ہے۔ تو یہ دل وہ دل تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے حبیب کی محبت کے لیے پیدا فرمایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر صحابی مقام والا ہے، کوئی بھی بندہ کسی پارٹی کا ہو کسی صحابی کے بارے میں زبان کھولے گا، وہ بندہ مت سمجھے کہ وہ عزت کے لائق ہے، کہ جو صحابہ کی عزت نہیں جانتا اس کی عزت کرنا بھی حق نہیں بنتا۔ عزت اسی کی ہوتی ہے کہ جو صحابہ اور اہل بیت کی عزت کرنے والا ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نشان ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے، لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي یعنی فی الجنہ۔ عثمان میرے حبیب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
ہر نبی کو اللہ تعالیٰ جنت میں کوئی نہ کوئی رفیق عطا فرمائے گا۔ ویسے تو مختلف حدیثیں ہیں، جس طرح رفاقت دوست کا کہتے ہیں، رفیق یعنی قریبی کو بھی کہتے ہیں۔ فرمایا جنت میں ہر نبی کا کوئی نہ کوئی قریبی، کوئی نہ کوئی رفاقت دار ہوگا، کوئی نہ کوئی رفیق ہوگا۔ تو میرے حبیب نے فرمایا ورفیقی یعنی فی الجنہ عثمانہ، اللہ تعالیٰ جنت میں میری رفاقت حضرت عثمان کو عطا فرمائے۔ اب اس کے کئی پہلو ہیں، وہ ایک یوں ہی حدیث ہے جس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں بھی میرے حبیب نے یوں فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بلال دنیا میں بھی میرا ساتھی ہے، آخرت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اور اسی طرح کے الفاظ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں بھی ہیں، چونکہ وہ بادشاہ کل ہیں، وہ جسے چاہے سلطنت عطا فرما دے، جسے چاہے محبت سے نواز دے۔ تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے لیے کوئی نہ کوئی رفیق جنت میں ہوگا۔ ورفیقی یعنی فی الجنہ عثمانہ، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جنت میں حضرت عثمان کو میرا رفیق بنایا ہے۔ تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان ہے۔ کثیر تعداد میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امر کی موجود ہیں۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ غار حرا پر آپ نے قدم رکھا، میرے حبیب نے قدم رکھا اور غار حرا وجد میں آ گیا، غار حرا ہلنا شروع اس نے کیا۔ تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسکت حرا، اے حرا ٹھہر جا، فلیس علیک، تجھے علم نہیں کہ الا نبی او صدیق او شہید، کہ تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید تیرے اوپر کھڑے ہیں۔ اور علامہ ابن کثیر نے اس حدیث کے تحت لکھا اصل میں وہ پتھر بھی سچا تھا کہ قدم بھی دیکھے نا اللہ کا نبی کا تھا، وہ وجد میں آیا، وجد میں نہ آتا تو کرتا کیا؟ جس طرح معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سواری تھی براق شریف، میرے حبیب جب اس پر قدم رکھنے لگے نا تو اس نے تڑپنا شروع کیا، ہلنا کودنا خوشی سے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے دبکا دیا کہ ٹھہر جا، تجھے علم نہیں اللہ کے نبی ہے۔ تو حضرت علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے اس کو زبان دی، وہ کہنے لگا تو بھی سچا ہے میں بھی سچا ہوں، تو اپنی میں جو یہ خوشی ہے میری، اس میں میرا بے ادبی کا مقصد نہیں، بلکہ میں تو خوشی سے اچھل رہا ہوں کہ آج میرے اوپر وہ نبی سوار ہوں گے کہ جن کی وجہ سے اللہ نے ساری کائنات کو سجایا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب غار حرا پر قدم رکھا، جب اس نے وجد کیا تو میرے حبیب نے فرمایا اسکت ٹھہر جا۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں، میرے حبیب نے فرمایا هل تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو جانتا نہیں کہ تیرے اوپر رب کے حبیب نے قدم رکھا؟ تو فرمایا جب میرے حبیب نے فرمایا ٹھہر جا، وہ پتھر ہلتا ہلتا ٹھہر گیا۔ یہ میرے حبیب کا مقام ہے۔ تو اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کے مقام پر بیان فرمایا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ قبیلے کا کنواں تھا، اس کے پاس میرے حبیب تشریف فرما تھے، اور حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو پنڈلی کا حصہ ہے یہاں سے تیبند اوپر تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، لیکن میرے حبیب سیدھے نہ ہوئے، ویسے بیٹھے رہے۔ کچھ لمحے بعد پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا کون؟ تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
سے جواب ملا کہ میں عمر ہوں، تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندر تشریف لائیں۔ یہ حدیث طویل ہے، میں اختصار سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث یوں بھی الفاظ ہے میرے، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے نا، تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولنے سے پہلے میرے حبیب نے فرمایا اے ابو درداء، جو آنے والا شخص ہے اس کو فرما دینا اللہ کے نبی تجھے جنت کی بشارت عطا فرماتے ہیں۔ جب دروازہ کھولا گیا وہ کوئی اور نہیں تھا، حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ آپ تشریف لائے، حضرت ابو درداء نے ان کو مبارکباد دی۔ کچھ دیر کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، پھر وہی مقام۔ میرے حبیب نے فرمایا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب جو آئے گا ان کو فرما دینا کہ اللہ کے نبی کا اعلان ہے، جو اب دروازے سے داخل ہوگا اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا ہے۔ جب دوسری مرتبہ دروازہ کھولا گیا وہ کوئی اور نہیں تھا، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مبارکباد دی، اور میرے حبیب کی پنڈلی سے یہ تہبند اوپر تھا، آپ اسی حالت میں تشریف فرما تھے۔ جب تیسری مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت حضرت ابو درداء نے دروازہ کھولا، تو پھر میرے حبیب نے فرمایا ابو درداء جو بھی اندر آئے گا اس کو فرما دینا کہ رب کے نبی کا اعلان ہے، جو اندر داخل ہو رہا ہے اللہ کے حبیب نے اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا۔ کتنے مقدر کی بات ہے وہ لوگ کہ جن کو میرے حبیب نے دنیا میں جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے حبیب غیب کا علم رکھتے ہیں۔ بھائی یہ دیکھیں نا، میں کسی کے بارے میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ فلاں بندہ جنتی ہے؟ ہزاروں نیکیاں کوئی کرے لیکن کوئی جنت کا سرٹیفکیٹ دے نہیں سکتا۔ یہ اللہ کے نبی کو اعزاز ہے کہ بیٹھے مدینے میں ہے لیکن اللہ کے محبوب کی نظر میں میدان محشر کے سارے منظر موجود ہیں۔ آپ نے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت کی بشارت دی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مبارک قدم رکھا میرے حبیب سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اپنی پنڈلی سے کپڑا سیدھا کیا۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ عابدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیان فرمائے جب حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے جنت کی بشارت دی گئی لیکن آپ اپنی جگہ پر ویسے بیٹھے رہے، آپ کی پنڈلی سے کپڑا اوپر رہا، آپ نے سیدھے ہو کر نہیں بیٹھے، کپڑا سیدھا نہیں کیا۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آپ اسی حالت میں بیٹھے رہے، لیکن جب حضرت عثمان آئے آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے ام المؤمنین سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ، اصل میں بات یہ ہے کہ حضرت عثمان وہ صحابی ہیں ارے جن سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، ارے جن سے فرشتے حیا فرمائے میں کیوں نہ حیا فرماؤں؟ تو یہ مقام ہے میرے حبیب کی نظر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ پھر یہاں میں جملے عرض کرتا چلا جاؤں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے ایک طویل عرصہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین کا فریضہ سر انجام دیا، آپ عشق رسول کے اس مرتبے پر فائز تھے۔ آج تو سوائے باتیں کرنے کے اور کچھ نہیں۔ سویڈن میں قرآن مجید فرقان حمید کو جلایا گیا، ماں سوائے آل پاکستان یا پوری دنیا میں جلوس و جلسے کرنے کے علاوہ بتائیں کسی حکومت نے کوئی قدم اٹھایا ہو؟ رات ہم شہباز شریف صاحب کا بھائی پیغام سن رہے تھے اسمبلی میں، انہوں نے اعلان کیا تھا جمعے کے بعد ریلیاں نکالی جائیں گی، تو ہم کہتے ہیں اپنے منصب کے مطابق فیصلہ کریں۔ ریلیاں عوام کا کام ہے، آپ کا کام ریلیاں نکالنا، کہیں کوئی حکم صادر کریں، یہ اعلان کریں اس کمینے کو پھانسی پر چڑھایا جائے۔ ریلیوں سے کیا ہوگا؟ اگر ریلیاں ان پر اثر کرتی وہ گستاخی کرتے نا، دن بدن دوسرے دن ایسا کام ہوتا ہے۔ سبب کیا ہے کہ ہمارے جو لیڈر ہیں ان کے قدم کانپتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں۔ اگر لیڈر ہو حضرت عمر بن خطاب جیسا
میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت کی آپ کی حیات طیبہ میں ایک یہودی اور دوسرا منافق بندہ میرے حبیب کے سامنے پیش ہوئے. ان دونوں نے اپنا ماجرا میرے حبیب کے سامنے رکھا. ایک منافق تھا, دوسرا یہودی تھا. جب فیصلہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا, فیصلہ یہودی کے حق میں ہوا. اب جو منافق ہے, جس کے دل میں منافقت ہے, جو اوپر سے مسلمان اندر سے منافق, وہ جب مجلس سے باہر نکلا وہ کہنے لگا مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں, میں اللہ کے نبی کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا. چلو حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں, چلو حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں. جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو جا کر کہنے لگے ہمارا فیصلہ کریں. فیصلہ کرنے سے پہلے یہودی کہنے لگا اے عمر بن خطاب یہ بات سن لیں, آپ سے پہلے اس فیصلے کو میرے حق میں اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے. یہ فیصلہ میرے حق میں رب کے حبیب نے کیا ہے. جب یہ بات سنی نا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, آپ فوراً اندر گئے اور تلوار لے کر اس منافق کا سر تن سے جدا کر دیا. اور اب پورے مکے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت عمر بن خطاب نے ایک مسلمان کا سر قلم کیا. لیکن حضرت عمر جب میرے حبیب کے سامنے آئے نا تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ, جس دل میں آپ کا فیصلہ منظور کرنے کی طاقت نہ ہو, ارے اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں. تو میرے حبیب نے ان کو جھنجھوڑا نہیں, بلکہ میرے حبیب نے فرمایا جا اللہ تعالیٰ نے تیرے اس خون کو معاف فرما دیا ہے. تو اسی لیے یاد رکھیں یہ سویڈن کا معاملہ ہزاروں ریلی نکالی جائیں, کچھ نہیں ہوگا جب تک ہماری حکومت کوئی رد عمل نہ کرے. اور اس کے لیے جذبہ ایمانی ہونا ضروری ہے, اس کے لیے غیرت ایمانی ہونا ضروری ہے. یہ فقط اسمبلیوں میں نام لینے سے کام نہیں چلے گا. ارے یہ کام عام بندے کا ہے. اگر جو بندہ حاکم ہو کر وقت کا وزیر اعظم ہو کر وہ بھی عام بندے کی طرح یہ بس اعلان کرے کل جمعے کے بعد ریلیاں نکالی جائیں گی, اور بھائی تیرے پاس حکومت اعلان کرو کہ اس کمینے کا سر اتارا وگرنہ ہم جنگ کا اعلان کرتے ہیں, پھر دیکھو کہ قیامت تک کوئی گستاخ پیدا ہوگا پھر ہمیں پکڑنے کا. یعنی اتنی بڑی جسارت. کل میں یہ پڑھ رہا تھا کہ اس بندے نے جس نے گستاخی کی اس نے باقاعدہ سویڈن کی عدالت میں پہلے اجازت طلب کی. اجازت لینے کے بعد پھر عید کا دن اس نے منتخب کیا, پھر اس نے گستاخی کی. حتیٰ کہ اس گستاخی سے اسے اسلام کی دشمنی نہیں, فقط اس نے مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچانا ہے. اور آئے دن یہی تو سبب کیا ہے, اسے پتہ ہے مسلمان کمزور ہے ساری عوام. تو اسی لیے سب سے بڑا جو کام ہے وہ سلطنت کا ہے. جب تک وہ قدم نہیں اٹھائیں گے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اب ریلیاں نکالیں, اس سے پہلے ہر بندہ جانتا ہے کیا کچھ نہیں ہوا. جب فرانس کے سفیر کے ملک بدر کرنے کا کیا کچھ نہیں, 70 سے زائد علماء کو شہید کیا گیا, کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. یہ چند دن قبل شہباز شریف صاحب اس کے ساتھ وہ جو فرانس کا صدر ہے اس کے ساتھ جفیاں ڈال رہے تھے. وہ کمینہ, ارے جس نے نبی کی گستاخی کی خاکے بنائے, یہ اس کے ساتھ جفیاں ڈال رہے تھے. اور آج یہ فقط اسمبلی میں یہ کہتے ہیں کہ اعلان کرتے ہیں کہ جمعے کے بعد ریلیاں نکالی جائیں. آپ نہ بھی کرتے ہیں الحمدللہ, ہر مسلمان نے ریلیاں نکالنی تھی. آپ کا حق یہ ہے آپ اعلان کریں کہ اس کمینے کو پھانسی کا پھندا چڑھایا جائے. کیا آپ کو یہ بات منظور ہے؟ ہر مسلمان کا یہ دعویٰ ہے کہ بھائی ہمارا کام ہے آپ کی سپورٹ کرنا, جو آپ کا حق ہے آپ اس تک آواز پہنچائیں. اگر آپ بھی یہی ہلکی سی بات کریں گے اسمبلی میں تاکہ میڈیا میں یہ بات آ جائے کہ شہباز شریف صاحب نے بھائی منہ سے رسالت پر بات کی, بھائی آپ کا یہ بات کرنا بنتا ہی نہیں. آپ ڈنکے کی چوٹ پر یہ اعلان کریں کہ اس کمینے کو پھانسی چڑھائی جائے کہ جس نے قرآن مجید فرقان حمید کو جلایا گیا. یاد رکھیں اگر یہی کام پاکستان میں کسی ہندو مذہب کے ساتھ ہوتا پھر دیکھتا اس کے ساتھ کیا ظلم کیا جاتا. اگر یہی کام کسی بت مذہب کے بت خانے میں کچھ ہوتا کوئی مسلمان کر دیتا پھر دیکھے کیا تماشا کھڑا کیا جاتا.
लेकिन हमारे यहाँ इतना बड़ा काम हो जाए लेकिन कोई बंदा परवाह नहीं करता। आज तक बताएं कब से ये कश्मीर, क्या रैलियां नहीं निकाली जाती, कोई अच्छी खबर नहीं, लेकिन जब तक जिहाद का ऐलान नहीं होगा कश्मीर आजाद नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये गैरत ईमानी की जरूरत है इस पर। और जितने भी अब तक हुक्मरान आए हैं उनकी सबसे बड़ी बदनसीबी ये है कि नमूस रिसालत पर जुबान बंद रही। हर किसी का मुकद्दर यही हुआ और हर बंदा जानता है, कोई बात पुशीदा नहीं। नवाज शरीफ जो बाहर गया उसका सबब ये था कि मलक मुमताज हुसैन कादरी को फांसी के फंदे पर चढ़ाया, बाकी कुछ भी नहीं। अरे जो अल्लाह के वली से, अल्लाह के गाजी से दुश्मनी रखे, रब के हबीब का फरमान है मन आदली वलीजन फकत आदन तू बिल हर। अरे जो मेरे वली से दुश्मनी रब का उसके ऐलाने जंग है। तो इसीलिए सबसे जो जरूरी बात है वो ये है कि इनके खिलाफ मुकम्मल क्रैकडाउन किया जाए। इनके जो और कितने सफारत खाने हैं, जिस तरह अब तो नेट का दौर है, आप देखें ये बगदाद शरीफ में जो सफारत खाने हैं स्वीडन का, मुसलमानों ने उस पर कब्जा किया। इनका सफारत खाना बंद किया जाए यहाँ से, फिर देखें ये गुस्ताखी बंद होती है या नहीं होती। असल में बात यह उनको पता है कि ये रैलियां निकालेंगे, हुकूमत डंडे मारेगी उलमा को, फिर वो खामोशी से बैठेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा और हमारी आवाम बस बातें करेगी। तो इसीलिए अपने ईमान को जगाएं, याद रखें अगर आपका ईमान बाकी रहा, नमाजें ना भी हुई, हो सकता है बख्शिश हो जाए, लेकिन ईमान चला गया ये नमाजें भी काम नहीं आएगी। ये सबसे जरूरी बात है। अपने ईमान की गैरत ईमानी को कायम रखें, इसको जिंदा रखें। हमें कोई मतलब नहीं नवाज शरीफ से, वो हमें रोटी नहीं देता, या वजीर आजम इमरान खान से, या कोई नवाज शरीफ हो या कोई भी हो, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। हम अपना कमाते हैं खाते हैं, लेकिन जब बात इस्लाम की होगी, जो भी डंडी मारेगा हम उसके खिलाफ जुबान खोलेंगे। जो बात हल्की करेगा इस्लाम पर हम उसके खिलाफ जुबान खोलेंगे, जुबान रुकेगी नहीं। जो लम्हा हमारा लिखा है कि हमने कब जाना है दुनिया से, उसे कोई टाल नहीं सकता। अगर हमारा हाँ यही लिखा है, वो हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं अगर मेरे मुकद्दर में लिखा होता आपने इतनी जंगें लड़ी, लेकिन कभी पढ़े आप चारवीं पर आपको मौत आई, कभी आप जंग में शहीद नहीं हुए, तो आप फरमाया करते थे कि अगर मेरे मुकद्दर में जंग में शहीद होना होता तो मैं जंग में होता। तो इसीलिए ये डर वार नहीं होना चाहिए, बिलखुसूस इस्लाम के लिए। इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने, आप उनका तज़किरा पढ़िए, इमाम आज़म अबू हनीफा का तज़किरा पढ़िए। इमाम आज़म अबू हनीफा का वक़्त के बादशाह के साथ रफड़ाहा कितनी देर, और आपको मौत भी जेल में हुई। इसी तरह इमाम अहमद बिन हंबल को सूली पर लटका कर आपकी पीठ पर कोड़े लगाए गए, लेकिन आप अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे, डटे रहे। और इसी तरह आप देख लीजिए खादिम हुसैन रिज़वी अलैहिर्रहमा का जो ताज़ा मिसाल है हमारे सामने। अरे 104 बुखार की हालत में फैजाबाद कायम रहे, अपने बच्चों समेत गोलियों का सामना किया, लेकिन डटे रहे। और याद रखे तारीख यानी डरपोकों को नहीं लिखती, जो बहादुर हो तारीख उनका तज़किरा करती है। और हजरत खादिम हुसैन रिज़वी आपने नमूस रिसालत पर पहरा दिया, फिर अल्लाह ने इज्जत जो अता फरमाई किसी से पुशीदा नहीं। गाजी मलक मुमताज हुसैन कादरी कोई भी उनको जानता नहीं था, लेकिन जब आपने नमूस रिसालत पर पहरा दिया, हर बच्चे बच्चे को पता है कि गाजी मलक मुमताज हुसैन कादरी कौन है। जब तक नहीं थे एक आम पुलिस वाला था, लेकिन खुदा की कसम है जब से नमूस रिसालत पर पहरा दिया है तो हर आलिम दीन ने उसको सर का ताज समझा है। गाजी इल्मुद्दीन शहीद अलैहिर्रहमा जब आपने नमूस रिसालत पर पहरा दिया, काज़ी आज़म अलैहिर्रहमा आपके वकील थे, वो कहने लगे 12 मरतबा, क्या आप एक मरतबा कह दें कि मैंने ये काम नहीं किया। गाजी साहब फरमाने लगे जान जा सकती है, लेकिन ये जुमले नहीं मैं बोल सकता। और फिर गाजी साहब के हालात जो हैं, गाजी मलक मुमताज हुसैन कादरी के बारे में अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी खुद फरमाते हैं कि जो जेलर थे उनके,
وہ فرمایا کرتے تھے کئی مرتبہ ایسے ہونا جب رات کا وقت ہونا کہ آپ کی جو جیل کا حصہ ہے اس میں نورانیت ہی نورانیت ہو رہی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب نے کئی مرتبہ آپ کو زیارت نصیب فرمائی ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ کوئی مسئلہ عام نہیں، آپ بھی کوشش کریں، اور سب سے بڑی جو کمزوریاں ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں ادب نہیں کرتے، یاد رکھیں۔ اس کا آپ کہیں گے ادب کیسے نہیں کرتے؟ آپ دیکھ لیں یہ جتنے بھی صبح سے لے کر شام تک سائیکل پر چیزیں بیچنے والے ہیں، ان کے پاس جتنی ردی ہوگی، کبھی ردی دیکھیں، کسی کے پاس اسلامیات کی کتاب ہوگی، کسی کے پاس عربی کتاب ہوگی، کسی کے پاس اردو کتاب ہوگی، کالے ایک بچے کے پاس یعنی اس نے فقط چند چھوٹا سا وہ پاپڑ اوپر رکھے ہوئے تھے، ارے اس کے نیچے اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیات تھی، سورہ نساء کی پہلی آیات، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، یہ پوری آیت لکھی ہوئی تھی۔ تو ہمارے معاشرے کے حالات یہ ہیں کہ ہمارے گھروں میں اسلامی کتابیں ہم ردی میں بیچ دیتے ہیں، تو بتائیں باقی کافر کو ہم کیا سبق سکھائیں؟ تو خدا را اپنے معاشرے میں بھی غور کریں اور اپنے گھروں پر کنٹرول کریں، ردیہ اس کو ادب سے دفن کریں، اور یہ الماریاں قرآن مجید کی بھری ہوئی ہیں اور یہاں بسیدہ ہو رہے ہیں، قرآن مجید کو پڑھا کریں۔ فقط جلوس نکالنے سے کام نہیں ہوگا کہ ریلی نکال لی چلو کوئی بات نہیں، ادب تو یہ ہے نا کہ کم از کم روزانہ قرآن مجید کی زیارت کیا کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا یہاں چند لمحے اکٹھا ہونا قبول فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔